یا رسول اللہ لوگوں میں معزز کون ہوتا ہے، اعزاز والا عزت والا بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے وہ معزز آدمی ہے، وہ بندہ اعزاز والا ہے۔ امام غزالی روایت لائے، جس نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر ہر وقت الجھا رہتا ہے وہ بندہ اعزاز والا نہیں ہے۔ اپنے اعزاز کو سمجھیں، لیکن وہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وہ جناب میری برادری، وہ جی اصل میں ہماری برادری بڑی، ابھی بھی نا دیہاتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ کوئی بات ہمیں سننے کو ملے تو وہ کہتے ہیں جناب مسجد میں لڑائی ضرور ہے پر مسجد فلانی برادری نے بنوائی ہے، اور میں نے کہا بنوائی اس برادری نے تھی پر اب یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب کہاں بات ہو گئی بھئی، اب تو ختم ہو گیا معاملہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا دو شخص بحث کر رہے تھے، تو ایک بندہ اپنے قبیلے گنوانے لگا، کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا، میرا فلاں سب نسب، وہ فلانے کا بیٹا، وہ فلانے کا، اس نے اپنی 9 پشتیں گنوا دی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم جدی پشتی، یہ ہماری مسجد ہے، جدی پشتی یہ ہمارا گاؤں ہے، جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی ہم چلے آ رہے ہیں۔ اس نے 9 پشتیں گنوا دیں سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو وحی فرمائی کہ اسے کہو تو تکبر کر رہے نا اپنی 9 پشتوں پہ، تو سن وہ تیری 9 کی 9 پشتیں جہنم میں گئی ہیں، 9 کی 9 دوزخی ہیں۔ اب تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، زندگی احتیاط کے ساتھ گزاریں، احتیاط کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کے پاس آج طاقت ہے، خدا ہم سب پہ اپنا فضل نازل فرمائے۔ بڑے بڑے پہلوان دیکھے، لمبا نہیں جھٹکا لگا، کوئی گرے نہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کہیں اونچی جگہ سے نہیں گرے، بڑا پہلوان تھا، طاقتور جوان تھا، سب کچھ تھا۔ ایک اٹیک آیا فالج کا، کوئی چھت نہیں گری، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ معاف فرمائے ایک اٹیک آیا، تو پھر حالت یہ ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہ رہے۔ کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور؟ نعمتیں دینے والا بھی مالک ہے اور ان کے حق میں فیصلے کرنے والا بھی، غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حادثہ نہیں ہوا لیکن بس وہ ایک اٹیک آیا، ختم ہو گئی باتیں۔ کس بات کا تکبر؟ جب میرا مالک ہلاک کرنے پہ آئے تو پھر اب رہا کی فوجیں ابابیلوں سے ہلاک ہو جاتی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ ہاتھی لے کے آیا تھا اور مالک نے ہلاک کیا تو ابابیلوں کے کنکروں سے ہلاک کر دیا۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں خود پسندی نہ کریں، کوئی کہیں چالاکی دکھانے کی کوشش نہ، خبردار کہیں اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں، کہیں ذہن میں کوئی بات نہ لائیں۔ ذہن میں بات آنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ذہن میں آنے کرنے سے بھی نہیں، کئی دفعہ خالی معاذ اللہ ذہن میں آنے سے ہی اللہ کی منشا بدل جاتی ہے۔ بادشاہ، گرمی کا موسم تھا تو عارف رومی کہتے ہیں وہ سخت گرمی لگی تو ایک باغ میں گھس گیا، پانی پیا تو مالی سے کہنے لگا، باغ کا مالی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس سے کہنے لگا کوئی کھلاؤ یار۔ اس نے پہلے پانی پلایا، پھر ایک انار توڑ کے بڑا خوبصورت بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ نے کھایا تو بڑا میٹھا پھل تھا، تو اندر ہی خیال آ گیا کہ یہ تو میرے علاقے میں ہے باغ، قبضہ نہ کر لوں، اس پر قابض نہ ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس نے جب دوبارہ مطالبہ کیا نا، اندر بات ہے، کہنے لگا ایک اور لانا انار، وہ توڑ کے لایا، درویش آدمی تو جب دیا اس کو تو کڑوا نکلا، تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا کڑوا ہے، ذائقہ کیسے بدل گیا؟ وہ رب کا بندہ تھا، کہنے لگا تیری نیت بدل گئی تو پھل کا ذائقہ بدل گیا۔ اگر تیری نیت ٹھیک رہتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ٹھیک رکھتے، تیری چونکہ نیت بھی بدل گئی ہے۔ ہماری بہت ساری جگہوں پہ ارادے، نیتیں، ہم بڑے تیز ہیں، اللہ جانتا ہے، بڑے سیانے، ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم آئے ہیں لوگوں کو فیض دینے، ہم آئے ہیں مشورہ دینے، ہم ہیں جناب سارا کچھ صحیح کرنے والے۔ عجب سے بچیں، خود پسندی سے بچیں،
دکھلاوے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اپنی ان ساری. اور ایک بات اور، دعائی تب اثر کرتی ہے جب رب چاہے، تعلقات تب اثر کرتے ہیں جب رب چاہے. آپ کو کوئی چیز بھی اس وقت موافق آتی ہے جب اللہ چاہے، جب اللہ نہ چاہے، اللہ نہ جب چاہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بادشاہ سے ملنے گیا، مصر کے بادشاہ سے. تو اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، مجھے پیچھے جانے کا موقع ملا تو ایک قبر پہ کھڑا تھا بادشاہ. پہلے حسین و جمیل عورتیں آئیں، کچھ دیر قبر پہ کھڑی رہیں، پھر وہ چلی گئیں. پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء آئے، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے. پھر بڑے فوجی آئے، جرنیل آئے اسلحے کے ساتھ، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے. پھر بادشاہ نے ساری دولت منگائی، ہیرے جواہرات قبر پہ قریب رکھے گئے. پھر بادشاہ آیا، اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے وہ کھول کے رویا. پھر دور ایک کونے میں ہٹ کے سجدے میں گرا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، دنیا کے مہنگے مہنگے طبیب بلائے، ٹھیک نہ ہو سکا. بادشاہ ہر سال اس قبر پہ آتا ہے، عورتیں بھی آتی ہیں تو کہتا ہے پتر اگر سارا حسن دیکھ کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا. پھر علماء آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر سارا علم لگا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا. پھر سارے فوجی آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر ساری طاقت لڑا کے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا. پر ہیرے جواہرات رکھ کے کہتا ہے پتر میں ساری دولت قربان کر دیتا پر تجھے جانے نہ دیتا. پھر وہ سر سے تاج اتار کے قبر پہ رکھ کے کہتا پتر میں بادشاہ ہوں، میں حکومت کی پرواہ نہ کرتا، مانگ کے روٹی کھا لیتا. میرے اور آپ کے زمانے میں ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگ خوش نہیں رہتے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہی نہیں. محسوس ہوتا ہے کہ مزاج میں ناراضگی اور شکوہ رچ بس سا گیا ہے. ہر وقت طبیعت پر بوجھ ہے، ہر وقت لہجے میں گھبراہٹ ہے، ہر وقت لفظوں میں مظلومیت ہے، ہر وقت انداز دکھی ہے. خوش نہیں ہوتے، طبیعت کو فراخ نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، بہترین رکھا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام اللہ کے فضل سے نرم دل، محبوب خوشی کی بات کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے. حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی زمانہ دیکھا اور اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکراتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے میں بھی وقار تھا، بہت کھلکھلا کے کہہ کہا لگا کر، اور اس طرح کا ہنسنا کہ جس ہنسنے کے اندر بھی محسوس ہو کہ ذرا بات دور نکل گئی ہے، اس سے محبوب دور ہے لیکن مسکراتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور ہنستے، زیادہ کھلکھلا کے ہنستے، بس یوں سمجھیں کہ پھول کے کھلنے کی صورت پیدا ہوتی، لیکن اس میں بھی کہے کا انداز پیدا. صحابہ کہتے دیکھ ہو جاتا تھا صرف، یعنی حضور کے سامنے والے دانت نظر آ جاتے تھے، اتنا ہوتا تھا. لیکن حضور مسکراتے. ہم نے نہ کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہے نہیں. کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نہ مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری. مثلاً کو بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے. وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کچھ کوئی جڑتی نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا. ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے
ससुराल में काम बड़ा करना पड़ता है, तो मैंने कहा हाथों पे छाले पड़ते हैं उसके? कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर कोई दुख वाली बात नहीं, मदीने वाले महबूब की मुकद्दस शहजादी के हाथों में तो छाले पड़ जाते थे। ये तो खुद साख्ता दुख है भाई, ये तो बनाया हुआ है। ये कोई दुख है कि अपने घर में काम करती है? बिला वजह के दुख, बिला वजह की आजमाइशें। यानी कुछ लोग आके कहते हैं मेरे रिश्तेदार बड़े बुरे हैं तो मैं बड़ा दुखी हूं। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमज़ोर बातें ना करना कि कोई मेरे साथ नेकी करेगा तो मैं करूँगा। फरमाया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। रिश्तेदार अगर आपसे अच्छा सलूक नहीं करते तो ये दुख वाली बात नहीं। दुख वाली बात ये है अगर आप अच्छा सलूक नहीं करते तो फिर दुखी होना चाहिए, फिर तकलीफ़ में आना चाहिए। अगर आपका रवैया तुर्श है, तल्ख है, आपके मिजाज में घुटन है, आपके लफ्ज़ बोझ तले जबे हुए, खुद साख्ता दुख नहीं। ओ जी मैं गरीब बड़ा हूँ, ये दुख है। गुर्बत और थोड़ा खाना और थोड़ी जायदादें, ये तो नबी पाक की पसंद है। हुजूर ने तो अल्लाह से मांग के लिया है कि या अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त का फाका देना। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मेरा दिल करता है जब तू मुझे पेट भर के खाना अता करे तो शुक्र करूं, और जब ना हो तो तेरी बारगाह में अर्ज करूं। तो ये तो नेमत थी, पैसे कम और हिसाब भी कम, तो इसको दुख बना लिया है। खुद साख्ता चीज़ें और बिला वजह की चीज़ें और हालात बड़े सख्त और बड़े गंभीर। बाज़ लोग ऐसे हैं जो तबलीग के नाम पर दुखी होते हैं, कहते हैं जी मैं बड़ा कहता हूँ, लोग नेक ही नहीं होते। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, लोग बात ही नहीं सुनते। मैं इतना नेक हूँ, परहेजगार हूँ, मेहनती हूँ और खुलूस के साथ दावत खैर देता हूँ, लिहाजा बड़ा दुखी हूँ, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। तो मैंने कहा अब ना तकलीफ़ में आए। लोगों ने तो नबियों की भी नहीं सुनी, उन्होंने तो ये नहीं कहा। उन्होंने तो कहा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, भाई हमारे ज़िम्मे खोल कर बयान करना है। हिदायत तो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी हुई है। आप इतने ज़्यादा किस बात पे दुखी हैं? आपको उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए लोग ठीक हो जाए, लेकिन इस बात को शिकवा बना लेना और इस वजह से लोगों पर तनकीद करते फिरना और तंज करते फिरना, खुद साख्ता दुख, बिला वजह के दुख, बगैर किसी सबब के परेशानी। कुछ लोग, आप हमारे यहाँ ना एक नया रिवाज भी है आजकल, किसी शख्स के यहाँ इंतकाल हो जाता है तो ईद वाले दिन ताज़ियत करने जाते हैं। ईद वाले दिन ताज़ियत करने का है कि खुशी का है? आप उनसे मुलाकात करें जाके, पर वहाँ फातिहा ना पढ़ें। फातिहा का भी टाइम होता है। मिलें आप, अगर उनके घर में आप जाना चाहते हैं मुलाकात करें। खुद साख्ता तकलीफ़ें ना बनाएं। एक सिहाबिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिया, उनके भाई का इंतकाल हो गया था। बहन भाई के प्यार का कोई शख्स अंदाजा कर सकता है? भाई सगा भाई चला गया, तीसरे दिन उठ के, 3 दिन मुकम्मल हुए तो उठ के उस खातून ने खुशबू लगाई, नया लिबास पहना। लोगों ने कहा जनाब ये आपने क्या किया? फरमाने लगी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे कहीं जाना नहीं था, गोया कोई तकरीब नहीं थी कि मैं नया लिबास पहनती या खुशबू लगाती, लेकिन चूंकि हुजूर ने फरमाया है ताज़ियत सिर्फ 3 दिन है, लिहाजा अपने महबूब की शरीयत का निखरा हुआ चेहरा लोगों के सामने पेश करने के लिए मैंने 3 दिन से ज़्यादा शौक करने से इनकार कर दिया। यहाँ तो मेरे भाई लोग तानाज़नी करते, ओ कल भाई इन्हां दा बाप गया ते ना दुकाना खोल भी लिया ने, 4 दिन तो क्या आप मजाक कर रहे हैं दीन के साथ? खुद साख्ता दुख ना बनाएं, खुद साख्ता आजमाइशें ना बनाएं, खुश रहना सीखें, नाराज जिंदगी ना गुजारें। अपनी तबीयत के अंदर वो, चले मिसाल है समझाने के लिए अगर समझ में आए तो, मुल्ला रूमी ने लिखा है कि लैला लंगर बांट रही थी तो मजनू भी लाइन में लग गया। उसने सब के प्यालों में खाना डाला, मजनू का प्याला पकड़ के दीवार से मारा, उसने प्याला तोड़ा तो मजनू रक्स करने लगा।
تو لوگ کہنے لگے تو پاگل تو نہیں، سب کو لنگر ملا ہے، تجھے جھڑکیاں، سب کے پیالوں میں کھانا آیا ہے، تیرا ٹوٹ گیا کرچی اور توہین کی تیری کا، جا دفع ہو جا، پیالہ بھی توڑ دیا، تو رقص کر رہے۔ کہنے لگا تم سمجھے نہیں، میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو سب کے ساتھ کرتی ہے، میرے ساتھ ذرا انداز نرالا ہے۔ اگر سب جو ساری لائن لگی ہوئی تھی وہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ذرا سلوک ہٹ کے ہوا ہے نا، ہاں یہ جو سلوک ہمارے ساتھ ذرا ہٹ کے ہوا ہے، یہ وہ کسی نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، تھوڑی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ انہوں نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں، سو اس لیے گئے ہیں کہ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے۔ تو عزیز بھائی تھوڑا سا نا، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم سے کہا، میں نے کہا حضور آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، پر کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں، کچھ کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بندے اپنے نے جنہ مرضی بھی ترا دئیے، اکا منہ بھی نہ لائیے، انہیں جانا نہیں۔ تو کچھ پروٹوکول کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں، چلو ہم کہتے ہیں دین سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہی رہے۔ او یار دیکھو نا، کچھ وفادار قسم کے جانور ہوتے ہیں، انہوں نے باہر چھڈن جائیدا توڑے چپا کے، آپوں کار باہر چاہیدا تے وہ پہلو آ جاندے نے، حالانکہ بندہ اسے پتہ ہے کہ مالک توڑے میں ڈال کے، لیکن او ہو جنہ دلاں وچ عشق ہے رچیا، اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار وٹاونا، تو جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے اونا تھی چنگے۔ اب ویکھو نا، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے، وہ روٹی نہیں دے رہا، پانی نہیں دے رہا، بھگا رہا ہے، جاتے نہیں، اس کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرمانے لگے، راتی جاگیں تے شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، او ویخ مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے، تیتھوں اتے۔ اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا تکلیف آئی محبوب کی طرف سے تو پریشان ہونا شروع کر دیا، دکھ ہونا۔ او بھائی اپنی طبیعت کو خوش رکھیں، اگر اس کی طرف سے آنے والا پھول پسند ہے تو اس کی طرف سے آنے والا روڑا کیوں نہیں پسند ہے؟ اگر اس نے ہمیشہ شفائیں دی ہیں تو کبھی کبھی بیمار کر دے تو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ اتنا عطا کرتا ہے تو کبھی کوئی چیز واپس مانگے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ کچھ لوگ ہنستے ہی نہیں، ان کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی وہ جی انہوں دا روب بڑا ہے۔ میں نے کہا جعلی ہے روب، جعلی ہے۔ اصلی روب جو ہوتا ہے وہ بندے کے موڈ کا نہیں ہوتا، روب بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے موڈ کا روب نہیں۔ آپ نے روب موڈ بنایا ہوا ہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ کا کردار ہو، اس نے اخلاق ہو، لوگ آپ سے پیار کریں تو اللہ کے حبیب مسکراتے، اور حضور صحابہ کو موقع دیتے وہ مسکرانے والی بات کرتے۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے، یہ درد ہے آنکھ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے، تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں۔
اس طرح والی دکھتی ہے، میں کھجور حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دیکھ ہو گیا. حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے. تو میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، حضور دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائڈ سے کھا رہا ہوں. یاد رکھیں بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں اور بر موقع کرتے ہیں، بر محل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ایسے لگتی ہے کہ تسلی ہوتی. حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو، آنکھ دکھتی تھی، کہ یا رسول اللہ دوسری سائڈ سے کھا رہا ہوں. حضور مسکرائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر باتوں میں، اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی، کیونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے. تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے، یہ بخاری ہے، ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی